بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں تھیں۔ آگے کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ آغوش مادر میں کلام۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام۔ جودیہ کے پہاڑوں میں واقع بیت لحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت لحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ مصر کی جانب ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، یہودیوں نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریہ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر
مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ معجزات، انعامات اور فضیلتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہودی نصارہ کو پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد غمخوار تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کی تعداد 12 بتائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔